اس میں یہ حصہ جو اب ہونے جا رہا ہے، یہ معروف عالم دین، شیخ طریقت، اہل اللہ، صوفی بزرگ، عارف باللہ، عارف رومی، حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی معنوی کے درس کا ہے، جن کو سلطان العارفین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کا مقام ہم جیسے لوگ نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے تسلیم کیا ہے، صوفیاء کرام نے تسلیم کیا، پیران عظام نے تسلیم کیا۔ ہم لوگ تو عوام ہیں، عوام تو کبھی کسی کو تسلیم کرتے بھی ہیں، کبھی کسی کو رد بھی کرتے ہیں، لیکن جن کو بڑے بڑے اولیاء اللہ تسلیم کر لیں وہ ہمیشہ تسلیم ہی کیا جاتا ہے، اس کا رد نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جنہوں نے تسلیم کیا وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ خود اولیاء کاملین ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی بڑے بڑے مشائخ کرام نے اپنے مقام کے اعتبار سے تسلیم کیا۔ اسی لیے یہ جو مثنوی شریف کا درس آپ یہاں سنتے ہیں، اسی طرح صدیوں سے یہ مثنوی رومی کا درس بڑی بڑی خانقاہوں میں، درگاہوں میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے مثنوی رومی کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، مثنوی رومی کی شرح ترجمے کے ساتھ ترتیب دی ہے، دستیاب ہے بازاروں میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سلطان العارفین مولانا روم علیہ الرحمہ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہم لوگ، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف سے فیضان حاصل ہو رہا ہے۔ ہر ایک کا نصیب تھوڑی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا آپ۔ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، ہے نا، صرف اس شہر میں تھوڑی، پورے ملک میں بہت بڑی تعداد ہے خلق خدا کی۔ سب کے سب تو مولانا روم کو نہیں جانتے، نہ سب کے سب کے نصیب میں یہ کچھ ہے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شغف، یہ ذوق، یہ شوق آپ کے مرشدان پاک کی برکت سے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مہینے ماہانہ محفل 17ویں شریف کی، اس میں یہ درس ہوتا ہے، اور حصول برکت اور حصول تعلیم کے لیے ہوتا ہے، خاموخواہ تھوڑی ہوتا ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یہ تو وقت کا حاصل ہے کہ آپ کو اتنے تھوڑے وقت میں بہت عجیب اور گہرے راز، جن کو کہتے ہیں کہ معرفت کی باتوں کا پتہ چلتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کیونکہ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں جگہ جگہ قرآنی آیات اور جگہ جگہ احادیث مبارکہ کو اپنے اشعار کی زینت بنایا ہے، جگہ جگہ۔ یعنی کہ شعر کے اندر قرآن کی آیت یا آیت کے الفاظ شعر کے اندر لایا ہے۔ اب شعری تقاضے جو ہوتے ہیں
آپ کو معلوم ہے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیت بھی آ جائے اس میں شعر کے اندر ہی اندر، وہ خود آیت خود شعر بن جائے ایک طرح سے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعری تقاضوں کے مطابق کوئی ایک لفظ آ جاتا ہے آیت کا، تو وہ اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ تو مولانا روم نے جگہ جگہ قرآنی آیات کو بھی اپنے اشعار میں سمایا ہے اور کہیں احادیث کو لایا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مثنوی شریف، یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، گویا کہ فارسی زبان یعنی قرآن کے پیغامات ہیں۔ اب آج جو حکایت ہم سن رہے ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی شریف کے تیسرے دفتر سوم اور حصہ اول کے اندر بیان کی ہے، اور اس کا ایک موضوع حکایت کا ہاتھی کے بچوں کا گوشت نہ کھانے کی نصیحت، اور مولانا روم نے قصہ ایک بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے بطور حکایت، بطور کہانی کے، لیکن پھر اس سے نتیجہ بتایا، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا روم حکایت بیان کرتے ہیں، آخر میں اس کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس حکایت کی روشنی میں تمہیں کیا سبق حاصل کرنا ہے، یہ ہے بتانا مقصود۔ تو آپ نے ایک موضوع بنایا حکایت کا، قصہ دانائے کے در بیاباں ببعض مردمہ رسید و وصیت کرد کہ پیلے بچگا مخورید۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دانا کا قصہ، دانا مطلب عقل مند بندہ، جیسے کہتے ہیں نا ایک ہے نادان ایک ہے دانا، تو نادان ضد ہے دانا کی، نادان مانے جاہل اور دانا مطلب عقل مند دانشور۔ فرماتے ایک دانا کا قصہ جو جنگل میں بعض لوگوں کے پاس پہنچا اور نصیحت کی کہ تم ہاتھی کے بچوں کا گوشت نہ کھانا۔ مقصود کیا ہے حکایت سے؟ میں تو چند اشعار پڑھوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، حکایت بڑی بڑی لمبی ہوتی ہے مولانا روم کی، کیونکہ بیچ بیچ میں کچھ اور سمجھاتے ہیں پھر اس قصے کو لیتے ہیں، تو میں تو چند اشعار پڑھ کر کچھ نتیجہ اس کا دیکھیں گے۔ مولانا روم نے یہ حکایت اس لیے بیان کی کہ ایک دانا تھا عقل مند بندہ، وہ جنگل میں تھا، تو وہ بعض لوگوں کے پاس پہنچا جو جنگل میں آئے ہوئے تھے، ان کو نصیحت کی کہ دیکھنا اس جنگل میں ہاتھی کے بچے ہیں، ہاتھی کے، تم کہیں اپنی خوراک کے لیے ان کو کاٹنا مت، ان کا گوشت مت کھانا، ورنہ ہاتھی تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو ہاتھی جو ہوتا ہے کبھی کبھی وہ غصے میں جب آتا ہے، جس طرح اونٹ ہوتا ہے بڑا جانور، تو ایک قسم کے درندگی ہوتی ہے ان کے اندر، زیادہ تر یہ پالتو جانور نہیں ہوتے، تو جنگل کے جانور ہیں، تو کبھی بفر جاتے ہیں، اور بفر گئے تو پھر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، آدمی آئے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پیروں تلے دبا دیتے ہیں، رون دیتے ہیں، اور کوئی جانور سامنے آ جائے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے، کوئی گاڑی، کوئی سواری، کوئی کار قسم کی چیز سامنے آ جائے اس کو بھی اٹھا کے اچھال دیں گے۔ طاقت ہے نا اللہ نے ان کو دی ہے، جانوروں کو جیسے شیر کی طاقت ہے ایسے ہاتھی کو بھی طاقت دی ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کہ آن شنوئی دی تو کے در ہندوستان دید دانا گروئے دوستاں۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ تم نے سنا ہے
کہ ہندوستان میں ایک دانا نے، ایک عقل مند نے دوستوں کی ایک جماعت دیکھی، دوستوں سے مراد کچھ لوگوں کی ایک جماعت دیکھی، گھر سے نہ ماندہ شدہ بے برگ عور میرسیدند السفر از راہ دور. مولانا فرماتے ہیں وہ بھوکے تھے، وہ لوگ، وہ جماعت تھکے ہوئے تھے، بے سامان تھے، لمبے راستے سے سفر کر کے آ رہے تھے، یعنی یوں سمجھے مسافر تھے. مہردانہ بیش جوشید و بگفت، مہردانہ بیش جوشید و بگفت خوش سلام شاؤ چون گل برشگفت. مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھا دانا بندہ، عقل مند، سیانہ بندہ، اس کی محبت جوش میں آئی، بڑے تپاک سے ان کو سلام کیا، ان لوگوں کو، اور پھولوں کی طرح کھل گیا کہ میری طرح کوئی لوگ نظر آ گئے مجھے. جنگل میں کسی کو اپنا ہم جنس نظر آ جائے تو خوش ہو جائے گا، جیسے جانوروں کو اپنا ہم جنس نظر آ جائے تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں نا. بھائی ہماری طرح کا کوئی پرندہ نظر آ گیا، ہماری طرح کا کوئی درندہ نظر آ گیا تو خوش ہو جاتے ہیں. فارسی زبان کا ایک شعر ہے، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. شعر میں کہا گیا ہے کہ ہم جنس اپنے جنس کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی اپنے جیسے جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ کرے گا اور باز باز کے ساتھ پرواز کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ باز جو کبوتر کے ساتھ اڑے، کیوں کہ باز کو پتہ ہے کہ میں تو اعلیٰ شان والا پرندہ ہوں، تو میں کبوتر کے ساتھ کیوں اڑوں گا. اور کبوتر کو بھی پتہ ہے کہ میرا اور باز کا کیا مقابلہ، یہ تو باز ہے، شاہی پرندہ ہے، میں ایک عام کبوتر ہوں، جنگلی کبوتر بھی ہوتے ہیں. تو شعر میں کہا ہے کسی نے کہ ہم جنس کے ساتھ اڑنا اچھا لگتا ہے لوگوں کو. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے جب دیکھا کہ ایک جماعت ہے لوگوں کی مسافر کی حیثیت سے سامنے آ گئی ہے تو یہ خوش ہو گیا، سلام علام کیا ان کو. گفت دانم کستجو از خلا جمع آمد رنج تازی کربلا. اس نے کہا اے دوستو مجھے معلوم ہے کہ بھوک سے اور پیٹ کے خالی ہونے سے اس کربلا کے باعث تمہارا دکھ تم کو زیادہ ہو رہا ہے. یعنی پہچان لیا اس نے کہ چونکہ دور سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں تو بھوک بھی لگ رہی ہوگی. بعض اوقات سفر میں زیادہ بھوک لگتی ہے انسان کو چلنے پھرنے کی وجہ سے، اور ظاہر جنگل میں تو ویسے ہی پیدل چل رہا ہے بندہ. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھوکے ہوگے اور پیٹ تمہارا خالی ہوگا، تمہیں خیال آ رہا ہوگا کوئی چیز مل جائے کھانے کی، کوئی شکار مل جائے تو ہم اس کو شکار کریں، اس کا گوشت کھائیں، گوشت کو بھونیں پکائیں اور کھائیں. تو اس نے کہا لیک اللہ اللہ اے قوم جلیل تا نباشت خرد تا فرزند پیل. اس نے کہا لیکن اللہ اللہ اے بزرگ لوگوں، اے قوم جلیل، جلیل کے معنی ہے بزرگ ہے. اللہ کو بھی ذات پاک کو جلیل کہا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں یا جیسے بعض صوفیہ کو کہتے ہیں جلیل القدر، بڑی بزرگی والے شخصیات افراد. میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا شعر ہے، کبھی کبھی میں پڑھتا بھی ہوں، دعائیہ: اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل انت ربی
انت حسبی یا جلیل. آ گیا نا جلیل کا لفظ, یہاں بھی جلیل کا لفظ آیا. اللہ اللہ انت لی نعم الوکیل, اللہ اللہ تو بہت اچھا کام بنانے والا ہے. انت ربی انت حسبی, تو میرا رب ہے, تو مجھے کافی ہے. یا جلیل, اے بزرگ, اے بزرگ ذات. اللہ کی طرف اشارہ. تو مولانا فرما رہے اس دانا آدمی نے ان کو کہا لے کہ اللہ اللہ اے قوم جلیل تا نباشد خرد تا فرزند پیل. کہا لیکن میرے دوستو, اے بزرگ لوگوں, اللہ کے واسطے تم یہاں پر ہاتھی کے بچے کو مت کھانا. یعنی تمہیں نظر آئیں گے ہاتھی کے بچے, یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ جنگل میں ہاتھی ہیں, ہاتھی کے بچے بھی ہیں. عام طور پر ہاتھی کے بچے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں تو جو ہاتھی ہوتا ہے اگر اس کا بچہ ہوتا ہے تو بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو اس دانا نے کہا کہ اے بزرگ لوگوں, اللہ کے واسطے اگر تمہیں ہاتھی کا بچہ نظر آ جائے نا, اس کو کھانے کی کوشش مت کرنا بھائی. ہاں, پیل ہست ایسو کے اکنو مہروید پندے من از جانو از دل بشنوید. اس نے کہا کہ اس جانب جہاں تم جا رہے ہو ہاتھی ہیں, ہاتھی ایلیفنٹ. میری نصیحت کو جان و دل سے سن لو, کان کھول کر سنو. میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں, ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے. پیل بجگانند اندر راہتا سید ایشاں ہست بس دل خواہتا. کہا اس عقل مند بندے نے, دانا نے, تمہارے راستے میں ہاتھی کے بچے آئیں گے, تمہیں ملیں گے, ٹکریں گے تم سے, جن کا شکار تمہیں اچھا لگے گا. تم چاہو گے کہ بس پکڑ لینے, ذبح کریں, کاٹیں اور ان کا گوشت کھائیں, دل چاہے گا تمہارا. بس ظریف اندو لطیف اندو سمی لیک مادر شاں بوت اندر کمی. کہا لیکن وہ ہاتھی کے بچے نہایت عمدہ, پاکیزہ اور موٹے ہیں, مگر ان کی ماں تاک میں رہتی ہے. لیک مادر شاہ بوت اندر کمی, یعنی جو اس کی پناہ گاہ ہوگی نا وہاں پر ہاتھی کی ماں, بچے کی ماں ہتھنی, وہ نظر رکھتی ہے اپنے بچوں پر دور سے بھی کہ ایسا نہ ہو کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچائے. توجہ رہتی ہے اس کی اپنے بچوں پر. از پے فرزند ست فرسنگ راہ میں بگردت در حنینو آہ آہ. فرماتے اس دانا نے کہا کہ وہ ہتھنی اپنے بچے کے لیے سینکڑوں میل کے راستے سے بھی دوڑتی جاتی ہے, روتی ہوئی, آہیں بھرتی ہوئی. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بچے کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو پھر خیر نہیں ہے اس کی. ہاں, ہاتھی انتقام لیتی ہے ہتھنی اپنے بچوں کا. دودھ آتش آید از خرطوم او الحذر از کود کے مرحوم او. اس نے کہا کہ وہ جو ہتھنی ہے نا, بچوں کی ماں, اس کی سونڈ سے, ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا بڑی لمبی, دھواں نکلتا ہے. اس وقت آگ سے نکلتی ہے غصے میں. تو اس کے جو رحم کے قابل بچے ہیں نا, ان سے بچنا تم, یعنی بچوں پر رحم کرنا, قابل رحم بچے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی درندہ بھی ہو نا, فرض کریں شیر ہے, بڑا شیر جو ہوگا اس سے تو خود بندہ ڈرتا ہے, لیکن اگر شیر کے بچے بھی ہوں تو وہ پیارے لگتے ہیں, ان پر رحم آتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں. یعنی کہ اس وقت بندہ ہی نہیں سوچتا کہ یہ درندے کے تو بچے ہیں, یہی تو ہیں جو بڑے ہو کر خود درندہ بنیں گے.
لیکن جب وہ چھوٹے ہوں تو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. تو یہ دانا کہنے لگا کہ دیکھو وہ جو بچے ہیں نا ہاتھی کے قابل رحم ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو مت چھیڑنا تم, یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, یاد رکھنا. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک بات کر کے اب رخ اور توجہ آپ کی دوسری طرف لا رہے ہیں, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں نے یہ حکایت جو شروع کی ہے کیوں شروع کی. حالانکہ حکایت لمبی ہے لیکن بیچ کے اندر جو اشعار آ رہے ہیں نا یہ سمجھنا مقصود ہے. اس وقت مولانا روم فرما رہے ہیں اولیاء اطفال حقند اے پسر غائبی و حاضری بس باخبر. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے پسر, اے بیٹے, یعنی اے فرزند. جیسے شفقت کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کسی کو اے بیٹا, بیٹا ادھر آؤ. مولانا روم فرما رہے ہیں اے پسر, اے بیٹے, اولیاء اطفال حقن, یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے بچے ہیں, اللہ کے بچے ہیں. غائبی و حاضری بس باخبر, یہ غائبانہ اور حاضرانہ دونوں حالتوں میں خوب آگاہ رہتے ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے دل میں, بذریعہ کشف, بذریعہ الہام, وحی نہیں. یاد رکھنا ہے, ایک ہے وحی, ایک ہے کشف, ایک ہے الہام. وحی صرف نبی پر آتی ہے, رسول پر, اس کو وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ وہ لاتے وحی. لیکن کشف یہ اللہ کے مقبول بندوں کو ہو جاتا ہے. کیا کہ ان پر وہ راز کھل جاتا ہے. وہ وحی تو نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتی ہے بات, اطلاع ہو جاتی ہے. یا الہام, الہام جو ہے وہ اولیاء اللہ کو ہو جاتا ہے. وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں آ جائے, جس کو کہتے ہیں کہ خبر لگ جائے, خبر کہ ہاں یہ بات ہے. اب یہ جو شعر ہے اولیاء اطفال حقن, اولیاء حق کی اولاد ہیں, یہ ایک حدیث شریف سے ماخوذ ہے. حدیث شریفہ ہے, بہقی شریف حدیث کی کتاب ہے امام بہقی کی, اس میں یہ حدیث موجود ہے اور مشہور ہے کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. عیال کہتے ہیں گھر والوں کو, اس سے مراد ضروری نہیں کہ بچے ہی ہوں, گھر والے جن کی کفالت کی جاتی ہے, یعنی جن کو سنبھالا جاتا ہے نا, ان کو کہتے ہیں عیال. جیسے ہم کہتے ہیں اہل و عیال, تو بچے بھی مراد لیے جاتے ہیں. لیکن بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر عیال اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی کفالت اللہ کر رہا ہو, اللہ جن کو سنبھال رہا ہو, اللہ جن کی دیکھ بھال کر رہا ہو, اللہ جن کی نگرانی کر رہا ہو, اللہ جن پر نظر رکھ رہا ہو. یہ تو الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلق یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ, اور اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے پسندیدہ وہ ہے من احسن الی عیالہ, جو اس کے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے جو گھر والے ہیں, یعنی اللہ کے کفالت زیر کفالت جو ہیں, اللہ کے ان کے ساتھ جو اچھا ہونا وہ اللہ کو پسند ہے, جو ان کے ساتھ اچھا ہو. اب آپ دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ کی اولاد تو ویسے کوئی نہیں ہوتی نا. اللہ کی شان میں کیا ہے, اللہ نے جو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ صمد
لم یلد ولم یولد، کیا معنی ہوا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کہ اللہ تو مجسم بھی نہیں ہے، تو وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے تخلیق کیا ہے، اللہ خالق ہے، باپ نہیں۔ ایک ہوتا ہے باپ، تو باپ تو وہ ہوتا ہے نا، جیسے اب کہو یہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی اس بچے کا باپ کون ہے، اللہ ہے، نہیں، اس بچے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہر انسان کا خالق اللہ ہے، ہر جانور کا خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، سب کا خالق تو اللہ ہی ہے۔ تو ان معنوں میں یہ حدیث شریفہ ہے کہ یہ جو اللہ کے مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ، کہ مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دیکھ بھال اللہ خود کرتا ہے، نظر رکھتا ہے ان پر۔ ایک شاعر گزرے ہندوستان میں، اسی حدیث کو انہوں نے اپنے شعر کا موضوع بنایا ہے۔ کیا شعر ہے ان کا؟ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ خواجہ الطاف حسین حالی شاعر گزرے ہیں، اسکول کی یا کالج کی کتابوں میں ان کے اشعار ہوتے ہیں، نصاب کی جو کتابیں ہوتی نا اس میں خواجہ الطاف حسین حالی کے اشعار ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، الطاف حسین حالی کی نظمیں، اشعار، یوں کر کے۔ تو ان کا یہ شعر ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یعنی اللہ کی کتاب کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ چنانچہ اللہ کے بچے یا اللہ کی مخلوق یا اللہ کی اولاد، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ خود پالتا ہے بطور خاص، ان پر نظر رکھتا ہے، غائبی و حاضری بس باخبر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی جو شان ہے نا، کس کی؟ اولیاء اللہ، کیونکہ کیا فرمایا؟ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی مشہور معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا ولی ہو، ولایت کے مرتبے پر فائز ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، تو ولی کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نا، آپ سنتے ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا سنو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ تو جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی، اپنے دوستوں کی شان میں، اور وہ دوست جو ہیں وہ اکابر اولیاء اللہ ہیں۔ ان کے اعمال، ان کے اشغال وہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، وہ ہر ہما شما کی طرح نہیں ہوتے۔ چنانچہ مولانا روم نے کہا کہ وہ اگر سامنے نہیں بھی ہوتے، اس کو کہتے ہیں غائبی، غیبت، اور سامنے ہونے کا مطلب ہے حضوری۔ تو فرما رہے دونوں صورتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ باخبر رکھتا ہے، بے خبر نہیں رکھتا، وہ غافل نہیں ہوتے، ہوشیار رہتے، چوکنا رہتے۔ چنانچہ مولانا روم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ہوتی نا پیاری، ایسے ہی اللہ کو یہ اپنا کنبہ، جو حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ کا کنبہ الخلق عیال اللہ، فرمایا اللہ کو بھی یہ بہت پیارے ہیں، یہ اولیاء اللہ، تو ان کو اپنا دوست کہا ہے نا اللہ نے۔ تو دوست کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تو پیارے کی ہوتی ہے، ایسے ہی خاموں کا دوست کسی کو تھوڑی کہا جاتا ہے، ایسے ملنے جلنے والے کو بھی دوست نہیں کہا جاتا۔ دوست اگر آپ بطور خاص کسی کو اگر کہنا چاہیں تو وہ ہوگا جو آپ کے دکھ اور سکھ کا ساتھی ہو، صحت اور بیماری کا ساتھی ہو،
وہ دوست ہوگا. یعنی مطلب پرست نہیں, وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کی پہچان اگر کرنا ہوگی آپ کو تو پھر کیسے کرنا ہوگی کہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی مشکل گھڑی میں وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. کیا حکم ہے میرے لیے بتائیں, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ دوست ہوگا. ورنہ تو ایسے بہت ہیں. میرے خاندان کے بزرگ حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جب کام پڑے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ چور ہے کہ مہاراج ہے, جب کام پڑے گا تب پتہ چلے گا. جت تک پڑے نہ کاج بھید منش کا نہ کھلے, یہ شعر ہے صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا سنسکرت زبان میں. بھید منش کا نہ کھلے جت تک پڑے نہ کاج سائیں غنی پھر بید کھلے, چور ہے کہ مہاراج. کہ فرمایا جب تک کہ کام نہ پڑے نا کسی سے, اس کا راز نہیں کھلتا کہ یہ صحیح معنوں میں دوست ہے یا ایسے ہی ایسی بنا ہوا ہے دوست. مطلب پڑے گا تو نظر بھی نہیں آئے گا, جہاں مشکل پڑے گی بھاگ جائے گا, یار یہ تو اب کچھ دینا پڑے گا اس کو, اس کا کچھ کام کرنا پڑے گا, تو بھاگ جائے گا, تو سمجھنا وہ دوست نہیں ہے, وہ دھوکہ باز بندہ تھا. بید منش کا نہ کھلے جد تک پڑے نہ کاج سائیں غنی پھر بید کھلے چور ہے کہ مہاراج. جب مطلب پڑے گا تو پتہ چلے گا. اب مولانا فرماتے ہیں غائبی مندیش از نقصان شاں کو کشت کی از برائے جانے شاں. فرماتے ہیں غائب ہونا ان کے لیے مضر نقصان دہ مت سمجھنا. کیوں کہ وہ ان کی جان کے لیے انتقام لیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر وہ دور ہیں, جیسے ہاتھی کے بچے, حکایت جو مولانا نے شروع کی, وہ کہہ رہے ہیں اگر ہاتھی کے بچے ہاتھی سے دور ہیں, ماں سے دور ہیں, تو مت سمجھنا کہ ماں ان سے غافل ہوگی. اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بچوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے, اسے پتہ چل جائے گا میرے بچوں کا کوئی دشمن بنا ہوا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئے گی, دھواں نکل رہا ہوگا اس کی سونڈ سے, آگ نکل رہی ہوگی, اور تمہیں آ کر لپیٹ لے گی اپنی سونڈ میں, اٹھا کے پھینک دے گی تمہیں, انتقام لے گی تم سے. اب وہ مولانا روم نے جو یہ فرمایا یہ شعر کہ غائب ہونا ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا. وہ اگر موجود ہوتے ہیں تب بھی اللہ ان سے باخبر ہے, اور اگر کہیں دور ہوں تب بھی وہ اللہ کے سے دور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خبر رکھتا ہے. تو مولانا کیوں یہ بات کر رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھی یا ہتھنی اپنے بچوں کی خبر رکھتی ہے, اور وہ دانا شخص ڈرا رہا ہے لوگوں کو کہ بچ کے رہنا, ہاتھی کے بچوں کو نقصان نہ پہنچانا. ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے نا ان کو بھی نقصان پہنچانے سے بچنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان کے اوپر. تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا بگاڑیں گے ہمارا, یہ تو غریب ہیں, علماء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, صوفیاء ہیں, یہ کوئی دنیا کے عہدے دار تھوڑی ہیں, نہ کوئی حکومت والے ہیں, نہ کوئی دولت والے ہیں, یہ کیا بگاڑیں گے ہمارا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ بگاڑیں گے یہ تھوڑی, بگاڑے گا تو وہ جو ان کے اوپر نظر رکھتا ہے, بگاڑے گا وہ تمہارا. اب دیکھیں نا, ایک حدیث شریفہ ہے جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, اور یہ حضرت کے مزار پر بھی اوپر وہ حدیث شریفہ لکھی ہوئی ہے, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی عداوت کرے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ دشمنی کرے, تو فقط آذنتہ بالحرب, میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں.
حدیث کے الفاظ من عادا لی ولین، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت کرے، فقط آذنتہ بالحرب، تو پھر میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا تو سمجھنا میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے، میں اس کی گرفت کروں گا، پکڑوں گا اسے، اگر فوراً نہیں تو جیسا مجھ کو لگے گا میں اس کو پکڑ لوں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ظالموں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھنا، غافل مت سمجھنا اللہ سے، اور میں اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت پکڑ لے گا جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے۔ تو کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے، مولانا روم یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے دوست جو ہیں ان کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، جیسے وہ ہاتھی کے بچوں کو نقصان سے بچنے کی وصیت کر رہا ہے ایک بندہ، نصیحت کر رہا ہے عقل مند بندہ، ایسے ہی اللہ کے دوستوں کو نقصان پہنچانے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، یا ان سے عداوت، ان سے حسد، ان سے بغض رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں گفت اطفال منند اولیاء در غریبی فرد از کارو کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فرمایا ہے اللہ نے کہ یہ اولیاء میرے بچوں کی طرح ہیں، اجنبیت میں کام اور شغل سے الگ، یعنی یہ ما سوی اللہ سے یعنی غافل لوگوں سے دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ یہ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو بھی اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، مدرسے میں ہوں گے تو بھی اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، گھر میں ہوں گے تو بھی اللہ سے غافل نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ یہ تو جہاں ہوں گے وہاں اللہ کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے نا، روحانی سلسلہ قادریہ کی طرح نقشبندیہ، اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبد الخالق ان کا نام گزرا ہے، غجدوانی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 8 اصول بتائے اولیاء اللہ کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلوت در انجمن، خلوت در انجمن، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایسا کہ جیسے تنہائی میں ہے، یہ ہوگا ان کے ساتھ معاملہ، کہ بھلے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہوگا جیسے کوئی تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسا ان کا ایک ربط، ایک تعلق باری تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہیں تک میں یہ درس کو آج کی محفل میں رکھتا ہوں، اور اس سے معلوم کیا ہوا، حکایت تو آگے لمبی بھی ہے کہ پھر وہ جو لوگ تھے نا انہوں نے کیا کیا، نصیحت کو بھول گئے، ہاتھی کے بچے کا شکار کر لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آ گئی، یہ سوئے ہوئے تھے، گوشت وغیرہ کھا کر خوب پیٹ پھلا کر سو گئے تھے، تو وہ جو ہتھنی آئی اس نے سب کو سونگا۔ ایک ان میں سے ایسا تھا جس نے اس نصیحت کو یاد رکھا تھا اس بندے کی کہ گوشت مت کھانا ہاتھی کے بچے کا، اس نے نہیں کھایا تھا، باقی لوگوں نے کھا لیا تھا۔ اس نے کیا کیا، ہتھنی نے سب کو سونگا اور اس کو چھوڑ دیا جس نے گوشت نہیں کھایا تھا، اور جس نے گوشت کھایا تھا ان سب کو مار دیا ہتھنی نے، یعنی موت کی نیند اس کو سلا دیا، یعنی کہ دیکھ لیا سونگ کر کہ یہ میرے بچے کا دشمن ہے۔ تو مولانا روم نے حکایت اس لیے بیان کی کہ دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ ہاتھی کے بچے کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو نقصان پہنچانے والوں کو انتقام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ خود انتقام نہیں لیتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کو نہ ڈانٹے ہیں، نہ کسی کو تھپڑ مارے ہیں، نہ کسی پر کوئی پتھر اٹھائے، کہیں چھوڑو بھائی اللہ کے سپرد کر دیا ہم نے، ہے نا۔ میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے شعر، سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے، سب کام اپنے کرنا اللہ کے حوالے،
نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے کہ عارفان حق یعنی اولیاء اللہ جو تدبیر استعمال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سے کیا ہو سکتا ہے، ہم تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ ہے ہمارا انتقام لینے والا، تو اللہ پھر انتقام لے لیتا ہے۔ تو یہ حکایت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے مقصد کیا ہے مولانا روم کا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جتنے اللہ کے دوست ہیں ولی اللہ اولیاء اللہ، یہ سب ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے، کہ جہاں کہیں کسی نے ان کو نقصان پہنچایا پھر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں اللہ اس کو پکڑتا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہے روح افزا می ہے حیا